سر آپ کا نام کیا ہے اور آپ کب سے اس شعبے سے وابستہ ہیں؟ میرا نام محمد حفیظ ناصر ہے اور مجھے 60 سال ہو گئے اس کام کو کرتے ہوئے۔ اصل میں میرا جو بیسیکل تھی لائن یہ برائڈل تھی، یعنی مطلب یہ دوپٹے قمیضیں ساڑیاں لہنگے وغیرہ۔ میری عمر اسی کام میں گزری ہے، لیکن ایک ذہن میں میرا خیال آیا تھا، دیکھیے آپ نے پتھر پہ بنی تصاویریں دیکھیں، لکڑی پہ بنی ہوئی دیکھیں، برش سے بنی ہوئی تصاویریں دیکھیں، لیکن اس میٹل میں آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی تصاویریں۔ تو میں نے اسی میٹل میں نقشی دبکا موتی اسٹون وغیرہ میں اس کو کیلیگرافی کو ڈھالا ہے۔ لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ رسپانس جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اس کیلیگرافی کو یا اس محنت کو اس کام کو سمجھتا ہے وہ بے شک ہمیں رسپانس دیتا ہے اور وہ لیتا ہے بقایا ہم نے۔ دوسری ایک چیز اور ہے کہ لوگ اسلام آباد میں مجھے 40 سال ہو گئے، تقریباً 40 سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے۔ تو جس وقت ہم نے اسٹارٹ کرایا یہ لوگ عرصہ تو 10 اسٹال ہوتے تھے اس زمانے میں، آج دیکھ لی سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں۔ اور آرٹ کونسل میں بھی کافی عرصہ ہو گیا۔ ہمارے وقار صاحب جو ہیں نا، انہوں نے کافی میری ہمت افزائی کی، حوصلہ افزائی بھی کی اور کافی انہوں نے مجھے سہارا دیا۔ اب میں کافی عرصے سے میں نے آرٹ کونسل میں بیٹھ کر کیلیگرافی کی بنا رہا ہوں، تصاویر قرآن شریف کی آیتیں اور دیگر تصاویریں، ٹرک ہو گیا، رکشہ ہو گئی، گھوڑا ہو گیا، دیگر جو بھی مجھے مل جائے میں اس کام میں کیلیگرافی بنا رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ بڑی امام میں مشل ماڈل اسکول میں 4 سال تک میں عورتوں کو اور بچوں کو کام سکھاتا رہا ہوں۔ جس وقت یہ کرونا کا لاک ڈاؤن ہوا تو پھر مجھے ظاہر آؤٹ ہونا پڑا۔ اس کے بعد میں یہاں آرٹ کونسل میں آ گیا۔ یہاں پہ بھی 5 لڑکیاں میرے سے یہاں کام سیکھ کے گئی ہیں۔ اور ایک وقت تھا کہ ہم نے اپنے گھر میں بانو دستکاری کے نام سے ایک سینٹر کھولا ہوا تھا جس میں کافی لڑکیاں کام سیکھ کے گئی ہیں۔ میری بچیاں ماشاءاللہ اس کام کے فنکار ہیں، لیکن کمرشل کسی نے بھی نہیں کیا، سب اپنے بچوں کا اپنے گھر کا بنا لیتی ہیں۔ یہاں پر ایک بات ضروری میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس دور میں جہاں تعلیم ضروری ہے وہاں ہنر کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، خصوصاً عورت میں، کیونکہ حالات رخ بدلتے ہیں۔ تو عورت کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی، بلکہ محنت کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتی ہے۔ دوسرا اس سے فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ تقریب ہو یا شادی بیاہ ہو یا عید وغیرہ ہو، اس میں وہ اپنے اور اپنے بچوں کا کام خود بنا لیتی ہے۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو ہم اپنی مرضی کا کام بنا لے گی، دوسرا فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ مصروفیت ہو جاتی ہے، پیسہ بھی بچتا ہے اور مصروفیت بھی ہو جاتی ہے اور اپنے مطلب کا کام بن جاتا ہے۔ ایک چیز یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور میں نے تقریباً ہر ویڈیو میں بتائی ہے کہ وزیر ثقافت جو ہیں ہمارے اس بات پہ توجہ دیں کہ پنڈی اسلام آباد میں کوئی ایسا بازار ہونا چاہیے جہاں پر ہم لوگ آرٹسٹ دستکار وغیرہ بیٹھ کر اپنی عزت سے روٹی کما سکیں۔ کوئی گھر پہ بیٹھ کے بنا رہا ہے، کوئی ادھر بھٹک رہا ہے، کوئی ادھر بھٹک رہا ہے، لیکن ہمارے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر ہم لوگ سارے بیٹھ کر اور اپنے روزی کمائیں اور عزت سے زندگی گزاریں۔ اور اسی یہ کہ فنکار ہو، ادیب ہو، شاعر ہو، دستکار ہو، اصل میں ہم لوگوں کو مرنے کے بعد ہی رسپانس ملتا ہے۔ اور یہ معاشرہ ہے بھی مردہ پرست، زندہ کو روٹی نہیں دینی اور مرنے کے بعد دیگیں پکتی ہیں اور تقسیم ہوتی ہیں۔ ہونا تو چاہیے کہ کم از کم نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تصاویریں، یہ کیلیگرافی کا کام جو ہے یہ روزانہ یا ہر دوسرے تیسرے دن نہیں بکتا، کبھی کبھار بک جاتا ہے تو اس سے بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ اور جو دور جا رہا ہے مہنگائی کا، وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس ماحول میں ہمارا گزارا جو ہے نا بہت مشکل سے ہو رہا ہے، لیکن ہمیں کوئی ایسا رسپانس نہیں ملتا کہ جہاں پر ہم بیٹھ کر اپنی عزت سے زندگی گزار سکیں۔ شکریہ جناب۔